بشرا بیوی کے سعودی مخالف بیان کا اصل مقصد کیا ہے؟ عمران خان کے نازیب الفاظ سعودی ولی عہد تک کیسے پہنچے تھے؟ محمد بن سلمان نے کس طرح رد عمل ظاہر کیا تھا؟ تہلکہ خیز کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ نے اپنے کالم میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بیوی کے سعودی عرب کے حوالے سے دیے گئے حالیہ متنازع بیان پر تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بشرا بیوی نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان جب سعودی عرب کے دورے پر ننگے پیر مدینہ گئے تو ان کی وطن واپسی پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں کہ ہم تو ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو یہاں لے آئے ہو، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ بشرا بیوی کا مزید کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بشرا بیوی کا مذکورہ ویڈیو بیان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ انہیں اس حوالے سے سعودی عرب سے کوئی فون نہیں آیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بشرا بیوی کے بیان کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ ایسا کرنے والوں کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کے آلودہ بیان سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ کالم نگار کے بقول یہ پہلا موقع نہیں جب پی ٹی آئی قیادت نے سعودی عرب پر اس طرح کے الزامات عائد کیے ہوں۔ اس سے پہلے رواں سال اپریل میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ رجیم چینج میں سعودی عرب کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا اشتیاق بیگ مزید لکھتے ہیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں ان کے اور سعودی ولی عہد کے درمیان تعلقات مثالی نہیں رہے اور دونوں کے درمیان وقتاً فوقتاً غلط فہمیاں جنم لیتی رہیں۔ کئی مواقع پر سعودی ولی عہد عمران خان سے نالاں رہے، جس کی شروعات 2020 میں اس وقت ہوئی جب ملیشیا میں اسلامی کانفرنس کے موقع پر سعودی عرب کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ پاکستان ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر OIC مخالف نیا اسلامی بلاک تشکیل دے رہا ہے، جس میں ایران بھی ان کے ساتھ ہے۔ سعودی حکام نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا کہ عمران خان کو ملیشیا جانے سے روکا جائے، لیکن عمران خان بضد رہے۔ بعد ازاں جنرل باجوہ نے عمران خان کو سعودی عرب جا کر ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ عمران خان سعودی عرب گئے اور سعودی ولی عہد سے ملاقات میں انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ملیشیا نہیں جا رہے۔ بعد ازاں عمران خان نے یہ متنازع بیان دیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے دباؤ پر ملیشیا میں اسلامی کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ کالم نگار کے بقول ایک اور موقع پر جب عمران خان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانا پڑا تو انہوں نے سعودی عرب سے ہو کر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے سعودی ولی عہد نے انہیں اپنا خصوصی طیارہ دیا۔ امریکہ کے سفر کے دوران عمران خان نے طیارے میں موجود اپنے ساتھیوں سے پنجابی زبان میں سعودی ولی عہد کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کیے، جو طیارے میں لگے خصوصی آلات کے ذریعے سعودی ولی عہد تک پہنچے، جس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنے طیارے کو پائلٹ کو عمران خان اور دیگر افراد کو امریکہ میں ہی چھوڑ کر واپس آنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں عمران خان جب کمرشل پرواز کے ذریعے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے وطن واپس لوٹے تو سعودی عرب میں ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر کوئی نہیں آیا۔ اطلاعات ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی عمران خان نے سعودی ولی عہد کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کیے تھے، جسے اجلاس میں موجود کسی شخص نے سعودی سفیر تک پہنچایا، جو سعودی ولی عہد کی دل آزاری کا سبب بنے۔ مرزا اشتیاق بیگ اپنے تجزیے میں بشرا بیوی کے حالیہ سعودی مخالف بیان کو ایک سوچا سمجھا بیانیہ قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد 24 نومبر کے احتجاج کو اسلامی ٹچ دینا اور یہ باور کرانا تھا کہ ایسے میں جب سعودی عرب میں شریعت ختم ہو رہی ہے، شریعت کا اصل علمبردار عمران خان ہے۔ دوسری طرف بشرا بیوی کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے کہنے پر حکومت عمران خان کو سعودی عرب جلا وطن کر دے۔ موجودہ صورتحال میں سعودی عرب عمران خان کو پناہ دینے پر آمادہ نہیں ہوگا اور عمران خان یہ کہہ سکیں گے کہ ان کے سعودی ولی عہد سے تعلقات دوستانہ نہیں رہے اور ایسی صورت میں ان کی ترجیح برطانیہ ہوگی۔ کالم نگار کے مطابق بشرا بیوی پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے کبھی کوئی مثبت خبر لے کر نہیں آئی، چاہے وہ توشاخانہ کیس ہو، عثمان بزدار کی پنجاب حکومت، القادر ٹرسٹ کیس، خاور مانی کا یا عدت کیس ہو۔ بشرا بیوی نے ہمیشہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے حالیہ متنازع بیان سے جتنا نقصان پی ٹی آئی اور عمران خان کو پہنچا ہے، اتنا نقصان نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ مل کر نہیں پہنچا سکی۔ سعودی عرب جیسی ریاست کے ساتھ ہمارے مذہبی، معاشی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ وہ صرف دوست ملک ہی نہیں بلکہ ہمارا محسن ملک بھی ہے اور ہمیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ملک جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمران خان اور بشرا بیوی کے لیے خاص طور پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولے اور انہیں بیش بہا قیمتی تحائف سے نوازا، اس محسن ملک پر سنگین اور بے بنیاد الزامات لگا کر سیاست چمکانا احسان فراموشی اور ملک دشمنی کے مترادف ہے۔